حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا کپڑا باریک کپڑا لٹکا کے غسل فرمانا، یہ باتیں ہیں وہ تو اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میں بات ملفوظات کی کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف صحیح الاسناد حدیث کو کہتے ہیں کہ گستاخی ہے، اور ادھر سے ملفوظات بھی جب فاضل بریلوی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے دلیل ہے کہ نہیں، اگر دلیل ہو بھی صحیح تو پھر کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ تو یہ کسی بریلوی سے پوچھو نا یار، جو ان کا مطلب ہے کیا اس کو کہتے ہیں مقلد ہے، یہ مجھ سے تو بریلوی ادارے کے سربراہ ہے نا، کوئی سربراہ نہ ادارہ ہے، نہ میں تو کاشتکار ہوں جناب والا، نہ ادارہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ مسجد ہے، نہ اپنا کوئی نہیں آپ مولانا صداقت رضوی صاحب وہی نہیں ہیں جو جس نے وہ رجال پر کتاب لکھی ہے؟ جی میں وہی ہوں، لیکن میں ادارے میں ضرور پڑھا ہوں، لیکن ضروری تو نہیں نا میں جو میں پڑھا ہوں میں اس کو حقی مان لوں، جب مجھے شعور آتا ہے میں وہ چیزیں جو مزاج رسول کے خلاف ہیں، جو مزاج شریف کے خلاف ہیں، نہیں مانتا خواہ کسی کی ہوں۔ مطلب یہ اب ملفوظات والی عبارت آپ کو توہین رسالت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جی میں نے پہلی بات تو ہے کہ میں نے اس کا سباق و سیاق نہیں پڑھا، دوسری بات یہ کہ میں نے کہیں کسی وقت سنا تھا، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ نہیں اب تو میں پیش کر رہا ہوں نا آپ کو سامنے، ملفوظات میں یہ عبارت موجود ہے تو یہ توہین رسالت کے زمانے میں آتی کہ نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا ہے یہ بات کسی رضوی سے پوچھو۔ نہیں آپ کے ساتھ رضوی نہیں لگتا؟ نہیں میرے ساتھ نہ۔ اچھا ہاں آپ ترقی کر گئے مطلب ہے، عروج ہو گئی۔ ترقی ہو یا جو بھی ہو، میں اس بات پر میں نہیں آپ لطیفہ تو نہ رہے تھے، کیا لطیفہ تھا وہ ذرا بتائیے؟ وہ مجھے بھول گیا جس طرح آپ کو بھول جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ آدمی ہے ماشاءاللہ، آپ یعنی کرنے میں نا وہ حکم لگانے میں ماشاءاللہ بہت مطلب بے باک ثابت ہوئے ہیں آپ نے، مطلب ہے، لیکن یہ ہمیں الجھن رہے گی کہ آپ نے فاضل بریلوی کے بارے میں تھوڑا سا خاموشی اختیار کی۔ فاضل بریلوی جو بات مزاج شرع کے مطابق مخالف ہے وہ فاضل بریلوی کا ہے، فاضل بریلوی کا باپ کا ہے، دادا کا ہے، پردادا کا ہے، غلط ہے۔ اچھا حضرت یہ ایک اور عبارت ہے، یہ فیوز غوث یزدانی ہے، غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ کے انبیاء کے جاننے میں جانا بھی ممکن ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا جہنم میں جانا بھی ممکن ہے؟ اور یہ اس طرح کی واہی باتیں جو ہیں بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں، اور ان کی ساری سرگرمیوں کو معطل کرنے کے لیے ان کی تنقید ضروری ہے۔ نہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی عبارات کی تنقید ضروری ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہاں محدث امام بخاری کی کتاب بخاری میں گستاخی موجود ہے، تو حضرت یہ دو راہیں نہیں ہو جائیں گی؟ کمال ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ بظاہر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، میں نے وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، سید ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے اور بہت بڑا قادہ ہے ان کا اہل سنت میں جی، تو ان کے ہاتھ میں پرویز کی کتاب تھی۔ اچھا تو مجھے تشویش ہوئی اس بات پر کہ یہ چیزیں تو ہمارے اکابر علماء نے ان کو دفن کرنے کے لیے بڑا کردار کیا ہے اور بڑی کھپ ڈالی ہے اور بڑی جدوجہد کی ہے، تو آپ یہ کتاب ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں؟ جی جی، کہنے لگے نہیں مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہیں ہے، میں نے اس کا سفر پڑھا ہے پرویز کا کہ یہ خریز کا منکر کیوں ہوگا۔ اچھا تو اس نے اس کتاب میں وہ چند چیزیں یہی دکھائی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی غربت میں اتنے بلند و بالا ہیں کہ میں خدا کے بعد ان کا ہی مقام سمجھتا ہوں، اور ان کے راہ گزر کی تکریم بھی اپنے آپ پر واجب سمجھتا ہوں، ذروں کی تکریم بھی سمجھتا ہوں، ان کو بھی آلودہ ہونا میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا کہ جناب اللہ میں ان کی ذرہ خاک کو بھی کہیں کسی معاملے سے آلودہ سمجھوں، لیکن جس وقت میں ان احادیث پر پہنچا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ ہیں فلاں 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 فلاں، جی، تو اس وقت میں نے کہا کہ جب یہ حدیثیں نبوت کے وقار کا لحاظ نہیں رکھ رہی تو مجھے ان کا انکار ہے۔ اچھا یہ بات اس نے لکھی، مجھے بھی حیرت ہوئی اس بات پر، تو یہ چیزیں ہیں تو صحیح جناب والا ہمارے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، ذکر حدیث موجود ہے، مجھے حیرانگی حضرت یہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک طرف غوث ثقلین کی عبارت پیش کی، آپ نے کہا ان پر نظر غور کرنا چاہیے اور توجیہات کرنی چاہیے اور ان پر سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت عرض کرتا ہوں جی، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شخصیت میں اپنی قداوری میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، محدثین ہیں اور نقاد ہیں، بڑے بڑے مطلب ان کا وقار ہے، بڑی تحقیقیں ہیں، یہ دونوں ایک مسجد میں بیٹھے تھے جی، تو اتفاق سے ایک محدث کھڑے ہو گئے وہاں، جی، انہوں نے حدیث بیان کی جی، اور اس حدیث میں انہوں نے دونوں بزرگوں کا نام لیا اور وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ دونوں بزرگ وہی ہیں۔ اچھا
انہوں نے کہا یہ جی احمد بن حنبل کی روایت ہے. اب احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا ایک وقار تو تھا نا اپنے زمانے میں, مجتہد بھی تھے اور بڑا ایک شخصیت تھی, لوگوں سے بڑے انسپائر تھے. اور یحییٰ بن معین بھی مطلب نقد و جرح کے اندر ایک بہت بڑا اتھارٹی رکھتے ہیں. جی اچھا, جب اس نے حدیث بیان کی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, شاید اس نے کی ہو اس نے کی ہو, یعنی ایک دوسرے کو پر یہ کہ آپ نے کی ہے یا آپ نے کی ہے. تو پوچھا حضرت یحییٰ بن معین نے کہ یار یہ آپ نے حدیث بیان کی ہے؟ فرمایا جی نہیں, میں ایسی حدیثیں بیان کرتا ہوں. اچھا. تو حضرت احمد بن حنبل نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ, ہم تو چھاننی لگا کے بیٹھے ہیں لوگوں کی بیان کرتا حدیثوں پر, ہم ایسی حدیثیں بیان کریں. جی تو حضرت یحییٰ بن معین نے جرأت کر کے کھڑے ہو کر کہا بھائی یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اور جس طریق سے کی ہے اس میں یحییٰ بن معین کا نام تم نے لیا ہے, اور میں یحییٰ بن معین ہوں, میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی نہ سنی ہے. جی. تو وہ کہتا ہے او ہو تو وہی یحییٰ بن معین ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں. وہ تیری تو بات ہی نہیں, جا یار دفع ہو جا, میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا. اچھا. اس طرح کے لطائف ہمارے ذخائر میں موجود ہیں. اس طرح کی باتیں ہمارے بڑے ناموں کے ساتھ منسوب ہیں, بڑے ناموں کے ساتھ, کیونکہ دشمن جو ہے وہ براہ راست تو سامنا کر نہیں سکتا. یہ مستشرقین کیا کرتے ہیں جی, مستشرقین کے پاس کوئی اپنا علم تو نہیں ہے جی, نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے, ان کی تو کتاب بھی محرف ہے. دیکھیں حضرت بات سنیں, مجھے نا یہ جو آپ نے کہا لم یکذب ابراہیم اللہ ثلاث, یہ 91 محدثین نے بیان فرمائی ہے اس حدیث کو. کیا کون سی؟ یہ لم یکذب ابراہیم فی شیء قط الا فی ثلاث. ہاں, تو اس کی تائید تو قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے, پر قرآن پاک کی آیت کا بھی ٹٹلا دیا جائے. پھر ہم قرآن کریم کو کہہ دیا جائے کہ پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے. نہیں, جو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی سقیم, کہ میں بیمار ہوں, ہاں, اس کی کیا توجہ کریں گے آپ, حالانکہ بیمار تو نہیں تھے. تو جی نہیں ہے, نظم نس کے اندر اس کی دلالت موجود ہے. کیا؟ تب ایک پیغمبر جو ہوتی ہے وہ غیر معقول, غیر شرعی, غیر اخلاقی اور غیر نظری حقیقتوں کو دیکھ کر وہ خود بخود اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب والا یہ چیزیں جو ہے نا ناگوار ہیں, تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہے. تفصیلی ڈسکس کروں گا. یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ آپ جس کو آپ خلاف عصمت قرار دے رہے ہیں, چلو اچھا یہ بتائیے کہ اب میں صرف آخری یہ کر رہا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. میں بھی ایک علمی بحث کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ رہتے کہاں ہیں جی, آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت میں ٹرتا پھرتا رہتا ہوں, میری اپنی بھی ایک لائبریری ہے, تو ماشاءاللہ عربی کتابوں سے بہت ذوق ہے. میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں. میں نہیں پڑھتا. یہ کہاں ہے اگر آپ کے لائبریری سے استفادہ کرنا ہو تو؟ جب کبھی اسلام آباد آنا ہوا مجھے فون کرنا. پھر اسلام آباد تو میں اکثر آتا جاتا ہے, تو لیکن میرا روٹ ادھر کا ہوتا ہے موٹر وے کا. اچھا, چلو پھر انشاءاللہ جب آپ کبھی آنا میرے نمبر سیو کر لینا, پھر انشاءاللہ لائبریری بھی دکھائیں گے. تو حضرت مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہوئی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا احادیث کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس میں گستاخی ہے, اور غوث ثقلین کی عبارت اور ملفوظات کی اور مقیاس انفیت, اس میں آپ نے نرم ہاتھ رکھا ہے, تو اس میں آپ نے گستاخی کہنے میں کیا آپ کو مطلب محسوس ہوا ہے, کیا مطلب؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں جی, یہ جو ہے نا شخصیات کا معاملہ, میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف بہت ساری ایسی چیزیں منسوب کر دی گئی ہیں. جی, اگر اس کو اس لفظ میں ہم ان کو نشانہ بنا کر یہ کہیں کہ یہ گستاخ ہیں, تو ان کی ساری سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی, اور جن سرگرمیوں کا ایک زمانہ گواہ ہے وہ طرف ہے. نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ عبارتیں تو گستاخی ہیں کہ نہیں ہے؟ ظاہر اس کی دلالت ظاہری کیا کہہ رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آتا بھی غلط ہے؟ جی, مطلب ملفوظات والی عبارت بھی گستاخی ہے اور مقیاس انفیت والی بھی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جی, ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ جس وقت ہمارے علماء وہ کرتے ہیں نا جی جو بندیوں اور وہابیوں پر جی, آپ کو, تو ان کی انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ان پر تکفیر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا جی, یہ کفر ہے. اور جب اس انداز سے بھی زیادہ سنگین باتیں ہماری کتابوں کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ شطحیات ہیں. جی, یہ آپ نے بات آپ کی فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. اگر اشرف علی تھانوی کو شطحیات بولے تو کوئی لفظ ایسا بولے یا لکھے تو وہ تو اپنا کفر ہے, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھ جائے تو وہ جناب اللہ دین کا معیار ہے. جی, آپ صحیح نات پہ آئے ہیں ماشاء اللہ. یہ گزارش یہ ہے, دیکھو میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے ثبوت الزام کے لیے جو تصدیقات ضروری ہیں, جی, جس کا شرعی تقاضا کرتی ہے, قانون تقاضا کرتا ہے,
شرع اور تقاضے قانون کے تقاضے کے مطابق وہ الزام ثابت ہے تو پھر حکم لگایا جا سکتا ہے، اس سے قبل حکم لگانا جائز ہی نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو ہمیں ان الزامات پر جتنے بھی کسی پر ہے، دیکھو مولانا ہمارے لوگ جو تھے نا جی اہل سنت کے بریلوی کے جی لوگ، جی ہم اس وقت ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ مطلب 2 4 5 علماء دیوبند کی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمان نے جس وقت تکفیر کی نا جی، بھی کسی بھی حوالے سے کر دی، جی تو اس وقت جو اہل دیوبند تھے یا اہل حدیث تھے یہاں ہمارے پنجاب کے یا جتنا، تو اس وقت صرف میرا سراؤنڈنگ ایریا پنجاب تھا، جی جی تو ان اہل حدیث لوگوں نے علماء دیوبند نے مطلب کہا کہ ہمارا ان عبارتوں سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تو ہم جیسے جو معتدل طبقات تھے انہوں نے کہا کہ اب یار ان کو بلا وجہ کیوں کافر کہیں. جی اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا، منڈ کر کہا گیا کہ جناب من شک فی کفر فہو کافر، جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کفری و عذابہ فقط کفر، یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبندی جب تک ان کو دیوبندی ہو کر کافر نہیں کہیں گے تو اس وقت تک یہ بھی کافر ہے. تو اس ٹائٹل پر تو میرے خیال ہے پوری امت کافر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، صرف وہی بچ رہے گا کہ جناب والا جو خاموش رہے. جی بالکل بالکل. پونی سے بھی اوپر چلا گیا معاملہ. اس لیے ہمارے علماء نے، کچھ محققین نے اصول تکفیر پر کتابیں لکھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دیوبندیوں کو ہم کافر کہتے رہے، ان کا دو لگا، اور وہابیوں کا انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو. جی. اب بر صغیر میں کچھ مشرک رہ گئے اور کچھ کافر، مسلمان کوئی نہیں رہا. اچھا حضرت، یہ جو آپ وہ میرے سامنے اب یہ شرح نووی ہمارے طالب علم اٹھا کر لایا ہے، اس میں کہہ تو میں عبارت پڑھوں. جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الکذبات المذکورۃ انما ہی بالنسبۃ الی فہم المخاطب. ٹھیک ہے. والسامع، یعنی یہ جو کذبات مذکورہ ہیں یہ مخاطب اور سامع کی فہم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہے گئے ہیں. واما فی نفس الامر فلیست کذبا مذموما، برحال حقیقت دیکھتے ہوئے یہ کذب جو ہے، یہ جھوٹ، یہ مذموم نہیں ہے. لیوجہ، اس کی 2 توجیہات بیان کی ہیں انہوں نے. احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہ ورّا بہا وقال فی سارۃ اختی فی الاسلام وهو صحیح فی باب الامر. تو یہ تو اس کی توجیہات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ توجیہات مبرہن نہیں ہے. یہ توجیہات یہ جان چھوڑنے والی بات ہے. نص کے سامنے میں توجیہ کا اس بار اجماع بھی ہے. بھائی آپ کے ہاں یہ اصول ہے کہ جب حقیقت اور مجاز کے درمیان کوئی ایسا اپنا تعلق ہو مانوی استعارے کی صورت میں ہو تو، اور حقیقت کا معنی لینا متاثر ہو جائے تو پھر مجاز کی طرف جایا جاتا ہے. یہی اصول ہے نا ہمارا. جی جی. اچھا، تو جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس وقت تک عمل کیا جا سکے. ہماری علمی بحثوں میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. جی. مطلب یہ ہے کہ جس وقت کہا ثلاث کذبات کہہ دیا، جی. تو اب چھوٹا بھی جھوٹ ہے، بڑا بھی جھوٹ ہے. جی. جھوٹ ہے. جس وقت پیغمبر کے وجود پر جھوٹ کا دبا لگ گیا تو وہ صاحب اس وقت کیسے رہا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے اس پر ایک گفتگو کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے. اگر وہ مجھے کیسٹ ملتی ہے نا جی تو میں آپ کو سینڈ کروں گا. میں انہی چیزوں پر میں نے قرآن کریم کی روشن آیات سے اس کا تدارک کیا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. ایسے ہے ابھی میں ایک کورس میں ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں. رات کا وقت آپ سے یہ تقریباً یہ کوئی 80 کے قریب محدثین کے حوالے جات ہمارے پاس آئے ہیں. ہوں گے میری جان، ہوں گے، پر نص کے سامنے محدثین کو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، میں نص کے سامنے یہ توجیہات پیش نہیں کی جائیں گی، اور اگر وہ جو بریلویوں کی عبارات پیش کی ہیں تو وہ بریلوی علماء کی توجیہات یہ بریلویوں سے پوچھو. وہی بات ہے نا، میرا پیر تیرا پیر بندہ. جی جی بالکل. ڈرامے بازی تو چلتی ہے شروع سے. نہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے نڈر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ رات کو بات ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں گرامی جناب سلطان حیدر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.